بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اسلامیات کا پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن تفسیر القرآن جو کہ فی ظلال القرآن سید قطب شہید کی تفسیر ہے، وہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ تو ہم نے سورۃ الناس کو شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ وقد اطلق النص صفتاً اولاً، نص اس آیت پر یا اس نص میں یا سورت کو بھی کہتے ہیں، اس آیت میں اطلاق کیا گیا ہے۔ اس آیت میں صفتاً اولاً عمومی انداز میں صفت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ حملہ کرنے والے جو ہیں ان کی عمومی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ کون سی؟ الوسواس الخناس، کہ وہ شیطان جو ہیں وسوسے ڈالنے والے، ان کو عمومی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وحدد عملہ، ان کے عمل کی حدود بیان کی گئی ہیں، ان کے عمل کی تعیین کی گئی ہے، ان کے عمل کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، ان کا عمل کیا ہے تو الوسواس الخناس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یعنی حملے کرنے والے شیطانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ اب وہ حملے کی ان کے حملہ جو ہے ان کی تعیین کی گئی ہے۔ الذی، جو کہ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں پہ وسوسے ڈالتی ہیں، یہ ان کا کام ہے، اس کی تعیین کی گئی ہے۔ ثم حدد ماہیتہ، پھر ان کی ماہیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ کس قسم میں سے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ تو یعنی 3 آیات کے اندر ان کی ماہیت، ان کے کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کی عمومی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَهَذَا التَّرْتِيبُ يَسِيرُ فِي الْحِسِّ الْيَقْظَةُ وَالْتَفَتَ وَالْانْتِبَاهِ، اور یہ جو ہے جو بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے، ترتیب گفتگو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فی الحس الیقظ، وہ اپنے حس میں بیدار ہو جائے، یعنی چوکنا ہو جائے، بے حد چوکنا ہو جائے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ وہ حملے کیسے کرتے ہیں، اپنے حس کو بیدار کر دے۔ والتفتا، اور متوجہ ہو جائے ان کے کارناموں کی طرف، ان کے کرتوتوں کی طرف متوجہ ہو جائے، ان کے حملوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ والانتباہ، اور خبردار ہو جائے۔ آپ نے دیکھا انتباہ کا مطلب لکھا ہوتا ہے مختلف جگہ خبردار، یعنی اس ترتیب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چوکنا ہو رہے، اپنے حس کو بیدار رکھے، متوجہ رہے اور خبردار رہے۔ لتبینا، تاکہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، حقیقت الوسواس الخناس، ان شیطانوں کے وسوسوں کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ وہ اس طریقے سے خطرناک کام کرنے والے لوگ کون ہیں اور کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ بعد اطلاع کی صفات، ان کی صفات کا اطلاع کے بعد فی اول الکلام، یعنی کہتے ہیں کلام کے شروع میں، یعنی اس صورت کے شروع میں تو ان کی صفات کا بالکل عمومی سا بیان کیا گیا۔ اب یہ جو فکرہ ہے نا، یہ ایک الگ سے فکرہ ہے۔ اب پھر یہ تعلق، یہ خناس کا تعلق پھر اس کے ساتھ، یعنی اس کو اس کے ساتھ آپ ملا دیں کہ ایک تو ان کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا ولادراکی طریقۃ فعلہ، ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے وہ کام کیسے کرتے ہیں، حملے کیسے کرتے ہیں۔ التی یتحقق بہا شرع، جو کہ ان کے شر کو متحقق کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو یعنی یہ ترتیب جو بیان کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حملوں کی وضاحت ہو جائے اور ان کا طریقہ فعل، طریقہ واردات جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ تاہباً لدفعہ او مراقبۃ، تاکہ انسان جو ہے وہ تیار رہے، کس کے لیے؟ لدفعہ، اس کے دفاع کے لیے، اور مراقبتہ، اور اس کی حفاظت کے لیے۔ انسان ہر وقت ان سے بچنے کے لیے اور اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر حوالے سے وہ تیار رہے۔ والنفس، اور جو انسان نفس جو ہے، حین تعرف، جب وہ، اب یہ نفس مؤنث ہے اس لیے تعرف،
جب وہ جان لیتا ہے بعد ھذا التشویق والایقاظ، جب وہ اس شوق، اس تشویق کے بعد اور اس بیداری کے بعد جان لیتا ہے ان کے حملوں کو، ان الوسواس الخناس، کہ جو شیطان حملے کرنے والے، وسوسہ ڈالنے والے، یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، خفیتاً و سرًا، اور خفیہ طور پر اور راز کے طور پر، یعنی پتہ بھی نہیں چلنے دیتے ان کے دلوں میں کس طریقے سے وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب انسان میں یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ الْجِنَّةُ الْخَافِيَةُ، وہ جنات میں سے ہیں، اور وہ جنات جو خفیہ طور پہ رہتے ہیں، جو نظر بھی نہیں آتے، پوشیدہ رہتے ہیں، اور وَهُوَ كَذَلِكَ النَّاسُ، اسی طرح لوگوں میں سے بھی ہیں، الَّذِينَ يَتَدَسَّسُونَ إِلَىٰ صُدُورٍ، جو کہ انسانوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں خفیہ طور پر کیا یتدسسون، یعنی خفیہ طور پر وہ وسوسے ڈالتے ہیں، تجسس الجنات، جیسے کہ جنات ڈالتے ہیں، جنات کی طرح انسان بھی ان کے دلوں میں خفیہ طور پر وسوسے ڈالتے ہیں۔ تجسسو یتدسسو، ٹھیک ہے، تفاعلو یا تفاعلو کے وزن پر ہے، تو وسوسہ یوسوسو، وسوسہ ڈالنا، ویوسوسون وسوسہ الشیاطین، اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں کس طرح، جیسے شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، جنات بھی اور انسان بھی۔ النفس، یعنی ایک اوپر بات ہو گئی، النفس حین تعرف ھذا، جب نفس اس بات کو پہچان جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، تتأہب للدفاع، تو پھر وہ دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ ان سے دفاع کیسے کرنا ہے، ان سے بچنا کیسے ہے، اور اس کے ساتھ قد عرفت، وہ نفس جو ہے وہ پہچان لیتا ہے المکمنہ، ان کا مقام، یعنی کہاں وہ رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کی کمین گاہ کیا ہے، والمدخلہ، مقام حملہ، مدخل داخل ہونے کی جگہ، کہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں، والطریق، کس رستے سے وہ داخل ہوتے ہیں، کس انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں، ان کے وسوسے انسان کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، یہ دونوں، یہ بھی اور یہ والا بھی، والطریق، اور یعنی ان طریق سے وہ جان لیتا ہے کہ انسان کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، تو وہ وسوسے ڈالنے والے رہتے کہاں پہ ہیں، وہ وسوسے ڈالنے والے انسان کے دل میں، دماغ میں داخل کیسے ہوتے ہیں، کس رستے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طریق قرآن نے بیان کی ہے، اس طریق سے وہ اچھے طریقے سے ان کے بارے میں جان لیتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر تھا سورۃ الناس کا، انشاءاللہ آگے بھی اس کے لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا، جڑے رہیے، سنتے رہیے۔ ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ شکریہ۔